فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي نور قلوبنا بولاية محمد وآل محمد. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم محمد وأهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم ظلمهم إلى يوم الدين. أما بعد، وقد قال الله سبحانه وتعالى في كتاب المجيد وفرقان الحميد وقول الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. صلوات پڑھ دیں محمد. سامعین محترم، قرآن مجید کی جس مختصرہ مجیدہ کو موضوع قرار دیا ہے، ارشاد رب العزت ہو رہا ہے وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ. پروردگار فرما رہا ہے زاد راہ لے کر آؤ، اور بہترین زاد راہ تقوی الہی ہے. گویا آیت کے اس مختصر جملے میں پروردگار نے حضرت انسان کو ایک عظیم پیغام دے دیا کہ اے انسان، تو یہ نہ سمجھ کہ تو آزاد پیدا ہوا ہے، تیرے اوپر ذمہ داری نہیں ہے، بلکہ اس آیت میں جو ہمیں پیغام دیا جا رہا ہے کہ اے انسان، تو جب آ تو زاد راہ لے کر آ، اور بہترین زاد راہ تقوی الہی. یہ آیت مجیدہ حقیقت میں متوجہ کر رہی ہے، پیغام دے رہی ہے ان لوگوں کو جو اللہ کے گھر کی زیارت کا قصد رکھتے ہیں، حاجیوں کو. یہ خطاب کن لوگوں کو ہے؟ حاجیوں کو، یعنی جو اللہ کے گھر کی زیارت کے لیے حج پر جانا چاہتے ہیں، ان کے لیے اللہ اعلان کر رہا ہے وَتَزَوَّدُوا، زاد راہ لے کر آؤ، خالی ہاتھ نہیں آنا. لیکن یاد رکھنا ہے حاجیوں، زاد راہ کے ساتھ ساتھ تقوی الہی کو نہ بھول جانا. فرمایا اور بہترین زاد راہ کیا ہے؟ تقوی الہی. اب اس میں ہم اگر غور کریں تو ہم سب کو کیا پیغام مل رہا ہے؟ جو حجاج کرام حج پہ جاتے ہیں، وہ جو پیکیج ہے ہمارے پاس مختلف ہیں. جو لوگ حج کر کے آئے ہیں، یا تو وہ 40 دن زیادہ سے زیادہ وہاں ٹھہرتے ہیں، یا آج کل ایک نیا پیکیج آیا ہے بزنس مین لوگوں کے لیے، 14 دن کا پیکیج ہے. غرض 40 دن کے لیے حاجی جائے، 14 دن کے لیے جائے، یا پہلے زمانے میں لوگ 40 دن سے بھی زیادہ رہتے تھے، جتنے عرصے کے لیے جائیں آخر ان کو واپس تو آنا ہوتا ہے، تو کتنا عرصہ رہیں گے وہاں پر. اب
جو حاجی جا رہے ہیں حج بیت اللہ کے لیے، اللہ ان کو کہہ رہا ہے وَتَزَوَّدُوا، زاد راہ لے کر آؤ، خالی ہاتھ نہیں آنا، زاد راہ لے کر آؤ، وَخَيْرُ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، اور یاد رکھو بہترین زاد راہ اللہ کی نگاہ میں تقوی الہی ہے۔ حالانکہ جانے والے ہیں حج پہ، انہوں نے ساتھ لے کر جانے ہیں وسائل دنیا، مادی چیزیں۔ اللہ کہہ رہا ہے انسان صرف مادی زندگی میں غرق نہ رہنا، میرے گھر آ رہا ہے، اگر چاہتا ہے رب کو راضی کرنا تو پھر تقوی الہی کے ساتھ آ۔ اب اس سفر سے جو حج پہ جا رہے ہیں، اس سفر سے سب کو اپنے پلٹنے کا یقین ہے، یقین ہے کہ نہیں ہے؟ سب اسی نیت سے جاتے ہیں ہم انشاءاللہ واپس آئیں گے زندہ و سلامت، اور پھر ہم اپنے باقی امور کو یہ انجام دیں گے۔ گویا حاجی جا رہا ہے اس ارادے سے میں نے واپس آنا ہے۔ اللہ کہہ رہے اے میرے گھر کی زیارت کو آنے والا، خالی ہاتھ نہ آ، زاد راہ لے کر آ، لیکن اس زاد راہ میں بہترین زاد راہ تقوی الہی ہے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی، اللہم صلی علی۔ تو کیا سمجھتے ہیں ہم؟ یعنی ہم اگر تھوڑے عرصے کے لیے جہاں سے واپس آنا ہے، وہاں کے لیے اللہ ہم سے تقاضا کرے زاد راہ لے کر آؤ، تو جو ہم نے سفر کرنا ہے ہمیشہ کے لیے، جو آخرت کا سفر کرنا ہے، اس سفر سے پلٹنا ممکن نہیں ہے۔ تو جو اللہ مختصر وقت کے لیے آنے والوں سے زاد راہ کا تقاضا کر رہا ہے، تقوی الہی کا تقاضا کر رہا ہے، تو کیا ہمیشہ سے آنے والوں کے لیے اللہ تقاضا نہیں کر رہا؟ لہذا جو مختصر وقت کے لیے اللہ کے گھر کی زیارت کو جا رہا ہے، اس کے لیے ہے کہ تقوی الہی اختیار کرے، اور جو ہمیشہ کے لیے اللہ کے پاس جا رہا ہے پھر وہاں سے پلٹنا ہی نہیں ہے۔ انسان کہے کہ مجھے تیاری کی ضرورت نہیں ہے، میں کیا کروں تیاری؟ مثلا میں اس مثال کو ایک مثال سے اس مطلب کو واضح کروں۔ دیکھیں آج کل ہمارے معاشرے میں نوجوان نسل میں زیادہ شوق بڑھ رہا ہے بیرون ملک میں، یورپ میں، آسٹریلیا میں زیادہ تر اعلیٰ تعلیم کے لیے۔ اسلام منع نہیں کرتا ہے، آپ اعلیٰ تعلیم حاصل کریں، اپنے وطن کا فخر بنیں، اپنے مذہب کی خدمت کریں، اپنے والدین کے خدمت گزار بنیں، اسلام منع نہیں کرتا، بس شرط یہ ہے اپنے دین کی حفاظت کریں، جہاں پہ بھی رہیں اپنے دین کی حفاظت کریں۔ تو لہٰذا ایک نوجوان نے ویزا اپلائی کیا آسٹریلیا کے لیے، ویزا اپلائی کرنے کے بعد ٹکٹ اوکے ہو گئی، اب اس نے جانا ہے، اس نے اور معلومات حاصل نہیں کی آسٹریلیا کے لیے، اس کے ماحول کے حوالے سے، وہاں کے موسم کے اعتبار سے، وہاں پر ضروریات اشیاء کے اعتبار سے۔ اب یہاں سے وہ نوجوان اپنا بیگ تیار کر کے یہاں کے موسم کے مطابق تیاری کر کے نکلا ایئرپورٹ پہ۔ مثلا زمانہ اب کون سا ہے آپ کے پاس؟ پنکھے چل رہے ہیں، گرمی ہے۔ اب یہاں سے وہ نوجوان ہوائی جہاز میں بیٹھ کے پہنچا آسٹریلیا، جب ایئرپورٹ پہ اترا تو وہاں پر دیکھا موسم سرد ہے، وہاں پر مجھے گرم لباس کی ضرورت ہے۔ جب یہاں گرمی ہوتی ہے تو آسٹریلیا میں کیا ہوتی ہے، اور جب وہاں سردی ہوتی ہے تو یہاں پہ گرمی ہوتی ہے، یعنی یہاں کے موسم کے برعکس موسم ہوتا ہے۔ نوجوان کو یہ تو خوشی ہے میں نے آسٹریلیا جانا ہے، دنیا والے بھی خوش ہو رہے ہیں، یہ آسٹریلیا جا رہا ہے، اس کو آگے جانے کی فکر بھی ہے،
جانتا بھی ہے، میں نے جانا بھی ہے، یہ بیٹھ کے پہنچ بھی گیا۔ جب وہاں پہنچا موسم کے مطابق، نہ اس کا لباس ہے، نہ اس کے پاس جرابیں ہیں، نہ اس کی ضرورت کی وہ چیزیں ہیں۔ اب جو وہاں پر ایئرپورٹ پہ اس کے دوست یا جانے والے ہیں، جب یہ کہتا ہے کہ مجھے کسی نے بتایا نہیں کہ یہاں پر مجھے کس لباس کی، مجھے کس چیز کی ضرورت تھی، مجھے گائیڈ نہ کیا، یہاں پر اب میں مشکل میں ہوں، سردی اور موسم مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا ہے، وہ دوست استقبال کرنے والے کہیں گے اے نادان، ہمیں کیوں ملامت کر رہا ہے؟ کیا تو وہاں پاکستان میں رہ کر یہاں کے حالات سے باخبر نہ ہو سکا کہ تجھے یہاں پر آنے سے پہلے یہاں پر کن چیزوں کی ضرورت ہے، کس لباس کی ضرورت ہے؟ تو کہیں ایسا نہ ہو میرا دوست جیسے آج کوئی دنیاوی سفر میں اور وہاں پر کہیں جا رہا ہے، وہاں کے مطابق تیاری نہ کرے تو انسان اپنے آپ کو ملامت کرے اور وہاں پر استقبال کرنے والے بھی ملامت کریں۔ کہیں ایسا نہ ہو آج ہم بھی کہیں آل محمد کے حبدار ہیں، ہماری تو بس بخشش ہے، ہمیں عمل کی، نماز کی، دین کی ضرورت نہیں ہے، اور جب میدان معاشر میں ہم 14 کی بارگاہ میں جائیں، اے آل محمد ہم آپ کے حبدار ہیں، آپ کی اولاد کے عزادار ہیں، آپ ہماری سفارش کیجئے، اور وہ کہیں بول کر نہ کہیں کہ اب کس منہ سے آیا ہے، دنیا میں ہماری تعلیمات نہ پہنچی تھی تو تیاری ویسے کیوں نہ کر کے آیا؟ جب تو اپنی مرضی سے آیا ہے تو اب ہم سے شفاعت کے لیے کیوں آیا ہے ہمارے پاس؟ ہماری مرضی کے مطابق آتا، ہم نے تو بتا دیا تھا سارے زندگی کے اصول کہ کون سی زندگی آخرت میں کامیاب کرنے والی۔ لہذا اللہ قرآن مجید میں جو واضح اعلان فرما رہا ہے وہ کس کے لیے کر رہا ہے؟ صاحب تقوی کے لیے۔ ان اللہ یحب المتقین، اللہ کس سے محبت کرتا ہے؟ جی اگر کوئی بندہ کہہ دے قرآن جھوٹا ہے، اپنی ایمان سے بتائیں آپ لوگ اس شخص کو کیا کہیں گے؟ جی وہ بندہ کافر ہے، بے دین نہیں کہیں گے۔ جو بندہ کہے کہ قرآن جھوٹا ہے وہ کون ہے؟ سنی شیعہ تمام علماء متفق ہے اس بات پہ، جو کہے قرآن جھوٹا الیاذ باللہ، ایک آیت کو جھٹلا دے وہ کون ہے؟ کافر ہے۔ قرآن کیا کہہ رہے؟ اللہ کس سے محبت کرتا ہے؟ متقیوں سے۔ پھر اللہ نے قرآن میں آواز دی اُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ، جنت متقیوں کے قریب ہے۔ پھر اللہ نے قرآن میں آواز دی انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ متقیوں کے تمام اعمال قبول کرتا ہے۔ ایک بندہ پرہیزگار نہ ہو، نماز زندگی میں نہ ہو، روزوں کی پرواہ نہ کرے، قرآن پر عمل نہ کرے، دین خدا کو اہمیت نہ دے، اپنی ایمان سے بتائیں کیا وہ متقی ہے؟ متقی نہیں ہے تو اللہ اس کا مطلب ہے اس سے محبت بھی۔ اب کوئی لاکھ کہے کہ میں مولا کا عزادار ہوں، میں نظر و نیاز کرانے والا ہوں، میں یہ ذکر کرنے والا ہوں، بے شک لاکھ ہے، لیکن قرآن کیا کہہ رہا؟ انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ صرف متقی کے اعمال قبول کرتا ہے۔ نماز اللہ نے متقی کی قبول کرنی ہے، روزہ متقی کا قبول ہونا ہے، حج متقی کا قبول ہونا ہے، عزاداری سید الشہداء بھی متقی کی قبول ہونی ہے۔ لہذا متقی، اور اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ جنت کس کے لیے؟ جنت کس کے قریب ہے؟ متقیوں کے۔ اللہ متقیوں سے محبت بھی کرتا ہے، متقیوں کے اعمال بھی قبول کرتا ہے۔ اگر ایک انسان ہو جو تقوی الہی بھی نہ رکھتا ہو، حرام سے اجتناب نہ کرے، واجبات کی پابندی نہ کرے، اور وہ کہے کہ میں تو انشاءاللہ جنت میں جاؤں گا اس لیے کہ میں نے تو 14 کی ولایت کا دم بھرا ہے،
تو یہ کیسا ایمان ہے ہمارا کہ وارث جنت نمازی ہو، مولا نمازی ہو، مولائی بے نمازی ہو؟ یہ کیسا دین ہے؟ مولا روزے دار ہو اور مولائی روزے خور ہو، مولا حاجی ہو اور مولائی حج ادا کرنے والا نہ ہو۔ لہذا جن ہستیوں کا نور ولایت ہمارے دلوں میں ہے، ہم اللہ کا شکر ادا کریں۔ ہمیں اللہ نے پاک ہستیوں، معصوم ہستیوں کا نور ولایت سے ہمارے دلوں کو نورانی کیا ہے، لیکن جہاں ان کی ولایت اس قدر فائدہ مند ہے، سود مند ہے، ان کی محبت کے بغیر کوئی عمل قبول نہیں ہے، اللہ نے انہی ہستیوں کی طاعت اور سیرت کو فرض قرار دیا۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد لہذا آخرت کی تیاری، آج ہر ایک یہ کہتا ہے کہ میں آخرت کی تیاری کر رہا ہوں۔ بعض لوگ جاتے ہیں وہ کربلا سے کفن لے آتے ہیں، بعض لوگ جاتے ہیں وہ مشہد سے کفن لے آتے ہیں، بعض لوگ جاتے ہیں مدینہ منورہ سے کفن لے آتے ہیں۔ بھئی کیا ہے؟ الحمدللہ ہم نے کفن تیار کر لیا، ہمارے پاس کل خانی کا خرچہ بھی جمع ہو گیا، ہم نے وہ بھی رکھ لیا، ہم نے یہ سارا کچھ رکھ لیا، اب ہم موت کی تیاری کر کے بیٹھے ہیں۔ میرا دوست، اللہ یہ نہیں کہہ رہا قرآن میں تو کفن تیار کر کے رکھ کے آ، تو اپنے لیے کل خانی کا خرچہ جوڑ کے رکھ کے آ، اللہ یہ نہیں کہہ رہا۔ اللہ کہہ رہے تو خود تیار ہو کر آ، زاہدرا لے کر آ، اور زاہدرا بہترین تقوی الہی ہے۔ ایک مرتبہ یہ ہے کہ ہم تیار ہو کر جائیں، ایک مرتبہ یہ ہے کہ دنیا والے ہمیں تیار کر کے بھیجیں۔ ہمارا تیار ہو کے جانا کیا ہے؟ اللہ جو تقاضا کرے اس کا نام ہے تقوی الہی، یہ ہماری تیاری۔ ایک ہے لوگوں کا تیار کرنا، وہ کیا ہے؟ لوگ غسل و کفن حنوط کر کے ہمیں جنازہ پڑھا کے ہمیں دفن کر دیں گے، یہ لوگوں نے تیار کیا ہے۔ گویا اس سے پہلے لوگ ہمیں تیار کر کے بھیجیں، ہمیں خود تیار ہو کے جانا چاہیے۔ لوگوں کے تیار کرنے سے پہلے مومن خود اپنے آپ کو تیار کرے۔ تو لہٰذا آئیں، جب قرآن ہمیں یہ آواز دے رہا ہے تو ہمارے پاس ایسا کردار ہونا چاہیے کہ جنہوں نے یہ بتایا ہو کہ آخرت کی عملی تیاری کیسے کی جاتی ہے۔ اس کی عملی تیاری اگر ہمیں بتائی ہے تو ہمیں پاک ہستیوں کے پاک کردار، اللہم صلی علی محمد۔ روایت ہے، شیخ عباس قمی نے روایت نقل کی ہے، مولا علی علیہ السلام کی ایک بیٹی تھی، ان کا نام تھا فاطمہ۔ وہ ایک دن انہوں نے بلوایا اپنے دروازے پہ رسول کے صحابی حضرت جابر بن عبداللہ انصاری کو، کہتی ہیں اے صحابی رسول آپ بہت بزرگ ہیں، ہم آل اہل بیت میں سے اب کوئی باقی ہیں تو وہ امام زین العابدین، انہوں نے عبادت، کثرت عبادت اور گریہ اور سجود کی وجہ سے اپنے آپ کو یعنی اس قدر یہ ضعیف اور کمزور ہو گئے ہیں، ہمیں ڈر ہے کہ ہم آپ کے وجود کو نہ کھو بیٹھیں، لہٰذا آپ جائیں ان کو کہیں کہ ذرا یہ اپنی عبادتوں کو کم کریں۔ حضرت جابر بن عبداللہ انصاری کہتے ہیں بی بی ضرور آئے یہ خدمت امام میں، امام محراب عبادت میں تھے، امام علیہ السلام نے روایت کہتی ہے ہمارے چوتھے امام نے ان کو اپنے پاس اپنے پہلو میں بٹھایا، ان کی عزت و احترام کی۔ اس کے بعد حضرت جابر کہتے ہیں فرزند رسول آپ اپنے اوپر رحم کریں، یہ جملہ کہا، یعنی عبادت، مقصد کیا تھا؟ عبادت کو کم کریں، سجود کو کم کریں، جس کی وجہ سے اعضائے سجدہ زخمی ہو چکے ہیں۔ فرزند رسول آپ، اللہ نے، جابر بن عبداللہ انصاری کہتے ہیں
فرزند رسول اللہ نے جنت آپ اور آپ کے حبداروں کے لیے بنائی ہے، اللہ نے جہنم آپ کے دشمنوں اور مخالفین کے لیے بنائی ہے، آپ کیوں اتنی زحمت کر رہے ہیں؟ اللہ اکبر۔ آج مومن یہی سوچتا ہے نا کہ میں نے جب پنجتن پاک کا دامن پکڑ لیا ہے مجھے نماز کی ضرورت نہیں ہے، یعنی ہمیں ضرورت نہیں ہے، پنجتن پاک کو ضرورت ہے۔ یعنی جو جنت کے وارث ہیں مولا علی، ان کو ضرورت ہے، بی بی فاطمہ زہرا کو ضرورت ہے، امام حسین علیہ السلام کو ضرورت ہے، اور مولائی کو ضرورت، مولائی کو زیادہ ضرورت ہے۔ لہذا امام علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ امام نے فرمایا، روایت کا جملہ ہے، امام نے جواب دیا، فرماتے ہیں اے جابر، ایک دفعہ آپ نے فرمایا، روایت میں کہا کہ ہمارے جد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم صلی علیہ، کہا کہ جب آپ اللہ کی عبادت کرتے تھے تو آپ کی پنڈلیاں متورم ہو جاتی تھی، آپ کے پاؤں بھی متورم ہو جاتے تھے، سید الرسل اس قدر عبادت سے تھک جاتے تھے۔ اصحاب آ کر کہتے ہیں یا رسول اللہ، اللہ نے آپ کو یہ کرامت بخشی ہے، آپ کو کرامت بخشی ہے، اس کے باوجود آپ اپنے آپ کو زحمت میں ڈال رہے ہیں، کیا کرامت بخشی ہے؟ یعنی آپ پر ترک اولا کو معاف کر دیا ہے، آپ کی کسی تقصیر کو اللہ سبحانہ و تعالی یعنی آپ پر ترک اولا بھی معاف ہے۔ یا رسول اللہ آپ کیوں اتنی زحمت کرتے ہیں، اتنا اپنے آپ کو تھکاتے ہیں؟ تو اس وقت امام نے وہ جملہ نقل کیا جو رسول اللہ نے فرمایا۔ کیا کہا؟ سید رسول نے روایت کا جملہ فرمایا کہ میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بن جاؤں، یعنی اللہ کی عبادت کرنا اللہ کے شکر گزار بندوں میں سے ہونا ہے، جو اللہ کی عبادت نہیں کرتا وہ اللہ کا ناشکرا بندہ ہے۔ صرف زبان سے ہم کہتے رہیں یا اللہ تیرا شکر ہے، لیکن انسان مسجد میں آ کر اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز نہ ہو، یہ صرف زبان سے شکر للہ کہہ دینا اللہ کا شکر ادا نہیں ہوتا۔ مسجد میں آئے، مسجد کو آباد کریں، مسجد اللہ کا گھر ہے، لہذا اس لیے اگر کوئی چاہتا ہے نا کہ دنیا میں نیک دوست بن جائیں، اس کو چاہیے اللہ کے گھر میں نماز پڑھا کرے۔ جب آپ سڑک پہ، روڈ پہ، محلے میں کہیں جا رہے ہوں گے نا، آپ کو کوئی اور سلام کرے نہ کرے، آپ کو صف میں کھڑا ہوا نمازی کہے گا السلام علیکم۔ یہ کتنی بڑی سعادت ہے، ایک نمازی دیندار آپ کو سلام کرے۔ یہ اللہ کی، یہ اس کو عزت دیتا ہے جو مسجد میں نماز پڑھنے آئے۔ تو لہٰذا اب دیکھیں چوتھے امام اپنی عبادت کے لیے کس کو دلیل پیش کر رہے ہیں؟ رسول اللہ کی عبادت کو۔ کہا کہ وہ اللہ کی عبادت کرتے تھے تو گویا کیا کہتے تھے؟ یہ اللہ کا شکر گزار بندہ ہونا ہے، اور پھر آپ یہی جواب دے کے بتا رہے ہیں کہ یہ اللہ کا شکر ہے، کیسے چھوڑ دو؟ آپ نے بلکہ آخر جملہ فرمایا کہ میں اپنے آباء و اجداد کی اسی راستے پہ قائم رہوں گا۔ یہ ہمارے چوتھے امام، یہ عملی تیاری ہے آخرت کی۔ رسول اللہ کی تیاری دیکھیں اور امام زین العابدین کی تیاری دیکھیں۔ شیخ عباس قمی نقل کرتے ہیں کہ امام زین العابدین علیہ السلام امام جس کمرے میں کھڑے ہو کر اللہ کی عبادت کرتے تھے، اب پرانے زمانے کے کمرے کتنے بڑے ہوتے تھے؟ امام یعنی اس زمانے میں مختصر چھوٹے کمرے، امام جس کمرے میں کھڑے ہوتے اپنے مصلی عبادت سے جب بستر پہ سونے کے لیے جاتے نا، تو روایت کا جملہ ہے امام کھڑے ہو کر نہیں جاتے تھے، کثرت عبادت سے امام اتنا تھک جاتے تھے چھوٹے بچوں کی طرح اپنی ایڑیوں اور گھٹنوں پہ آپ زمین پہ رینگ کر اپنے بستر پہ سونے کے لیے۔ اللہ، یہ ہے ہمارے چوتھے امام کی عبادت۔ آج ہم اگر 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ کہیں چلے تو ہم تھک جاتے ہیں،
لیکن چوتھے امام تھکے امور دنیا کی وجہ سے نہیں، عبادت الہی کی وجہ سے۔ وارثان جنت کا یہ کردار ہو اور ہم آل محمد کے عہدیدار تھے، ہمیں نماز کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں عمل کی ضرورت نہیں ہے۔ کس نے یہ نعرہ بلند کیا تھا ہمیں نماز کی ضرورت نہیں ہے؟ تاریخ گواہ ہے، تاریخ میں وہ کردار مسیلمہ کذاب جس نے رسول اللہ کے وفات سے پہلے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا تھا، اور پھر سید الرسل کے بعد اس کے جو معتقدین تھے اس کے بڑھنے لگے، جھوٹے اس کے کلمہ پڑھنے والے بڑھ رہے ہیں۔ پھر اسی دور میں ایک خاتون سجاح نامی خاتون، سجاح بنت منظر، اس نے بھی نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا۔ ادھر سے مسیلمہ کذاب نے نبوت کا دعویٰ جھوٹا کیا، ادھر سے سجاح بنت منظر نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا۔ اب تاریخ بتاتی ہے یہ سجاح بنت منظر، یہ کافرہ نبوت کا دعویٰ کرنے والی، لوگوں کو اپنے نام کا کلمہ پڑھانے والی، اپنی امت کو، لوگوں کو اکٹھا کر کے یہ مسیلمہ کذاب کے پاس پہنچی۔ مسیلمہ کذاب کے پاس جب پہنچی، اس نے اپنی گھڑی ہوئی جھوٹی آیات سنائی، اور پھر اس نے سنا تو اس کی تصدیق کی، اس نے پیشکش کی، کہا کہ کیا بہتر نہیں ہے کہ ہم دونوں شادی کر لیں؟ تو اس نے دیکھا کہ اس کے پاس بھی کافی امت ہے، اس کے ماننے والے بھی کافی ہیں اور میرے ماننے والے بھی کافی ہیں، ہمارا ایک بہت بڑا گروہ بن جائے گا، ہماری زور اور طاقت میں اور اضافہ ہو جائے گا۔ مشورے کے بعد یہ راضی ہو گئی۔ جب ان کا حق مار طے ہو رہا تھا، کہا کہ میرا حق مار کیا ہوگا؟ کہا کہ مسیلمہ کذاب کہتا ہے میں یہ حق مہر تیرے لیے یہ ہے کہ ہماری شادی کی خوشی میں ہم اپنی امت پہ صبح اور مغرب عشاء کی نماز کو معاف کرتے ہیں۔ کیا کہا؟ صبح کی اور کس کی؟ مغرب عشاء کی نماز معاف کرتے ہیں۔ اور اس نے سجاح بنت منظر نے کیا کہا؟ کہا کہ پھر اس خوشی میں ہم اپنی امت پہ، اپنی اور تیری امت پہ میں نماز ظہر اور عصر کو معاف کرتی ہوں۔ اب دیکھیں یہ ملعونہ عورت کافرہ، وہ کافر، ایک نے صبح اور مغرب عشاء کی نماز کو معاف کرایا اور دوسری نے ظہر اور عصر کی نماز کو معاف کیا۔ گویا آج اگر کہیں فکر ہے ہمیں نماز کی ضرورت نہیں ہے، نماز معاف ہے، اور میرا دوست غلطی پہ نہ رہے، یہ کفر کی بنیاد رکھنے والوں کا نظریہ ہے، یہ مسلمانوں کا نظریہ نہیں ہے۔ اگر نماز معاف ہوتی تو پھر زہرا کا لال میدان کربلا میں لاشوں کو چھوڑ کر ریت کے مصلی پہ نماز نہ پڑھتے۔ زہرا کا لال نماز پڑھے اور میں اور آپ کہیں کہ ہم پہ نماز معاف ہے۔ اور نماز تو معاف امام حسن پہ اس وقت بھی نہیں ہوئی جب آپ نے علماء سے یہ 21 ماہ رمضان ان ایام میں مجالس سنی۔ کیا روایات میں ملتا ہے، تاریخ میں، جب مولا علی کو ضربت لگ چکی، زخمی حالت میں ہیں، جب امام حسن امام حسین آئے، امام کا سر زخمی ہے، آپ مصلی عبادت میں بیٹھے محراب کے قریب، امام نے کیا فرمایا؟ امام علی نے کیا فرمایا؟ فرماتے ہیں، روایت کا جملہ ہے، تاریخ گواہ ہے، فرماتے ہیں بیٹا حسن پہلے ان نمازیوں کو نماز پڑھا۔ اللہ کائنات میں امام حسن مجتبی سے بڑا کوئی بھی عزادار نہیں ہے مولا علی کا ہے۔ پوری کائنات اکٹھی ہو جائے تب بھی امام حسن مجتبی کی اس معرفت کی برابری نہیں کر سکتی۔ کیا مولا امام حسن کے دل میں اپنے بابا کی محبت نہ تھی؟ کیا اپنے بابا کی ضربت کا غم نہ تھا؟ مولا کے عزادار بھی ہیں، مولا کے حبدار بھی ہیں، مولا کے تابعدار بھی ہیں، لہٰذا اپنے بابا علی کی محبت اتنی رکھتے ہیں، پوری کائنات نہیں رکھتی۔ جتنی معرفت آپ رکھتے ہیں اتنی ہم نہیں رکھتے۔ لیکن امام نے کیا کیا؟ اپنے
اپنے وقت کے امام علی کے حکم کی تابعداری کرتے ہوئے آپ نے مصلی عبادت میں کھڑے ہو کر نمازیوں کو نماز پڑھائی۔ گویا امام حسن نے بتا دیا، اے علی والو، یاد رکھنا کبھی نام علی پر نمازوں کو نہ چھوڑنا۔ آؤ میں علی کا بیٹا ہوں، علی کا حبدار ہوں، علی کا عزادار ہوں، علی کا تابعدار ہوں، علی کا عزادار ہو کر بھی نماز کو نہیں چھوڑا۔ جب علی کا بیٹا علی کا عزادار ہو کے نماز اس پر معاف نہیں ہے، میرے اور آپ پر کیسے معاف ہو سکتی؟ ایک صلوات پڑھے محمد صلی علی محمد وآلہ، بار دیگر بآواز بلند صلوات۔ لہذا آل محمد نے ہمیں جو پاک سیرت دی اس پہ چلیں۔ دیکھیں رسول کی سیرت سے ہمارے سامنے کیا نمونے آئے۔ سید رسول نے اپنی اصحاب کو کیسی تربیت دی، تاریخ گواہ ہے۔ سید نعمت اللہ جزائری نے اپنی کتاب انوار نعمانیہ میں روایت نقل کی ہے کہ سید الرسل ایک دفعہ اپنے اصحاب کے ساتھ آ رہے تھے جنگ سے، اور راستے میں کہیں پڑاؤ ڈالا، رات کا وقت ہو گیا کہ سارے رات کو سو جائیں۔ پورا لشکر جو ہے وہ سونے کی تیاری میں، رات کا اول وقت ہے تو ویسے بھی اول وقت میں سب نے آرام کرنا ہے، پیچھے میدان جنگ سے آ رہے ہوئے، تھکے ہوئے ہیں اور سفر سے آ رہے ہیں، تو اب جو عبادت کرنی ہے وہ رات کے آدھی رات کے بعد یا آخری حصے میں عبادت کرنی ہے۔ اب روایت کا جملہ ہے، تمام لشکر سو گیا، رسول اللہ نے دو افراد کی ڈیوٹی لگائی، ایک حضرت عمار ابن یاسر اور دوسرے عباد بن بشیر۔ ان دو اصحاب کی رسول اللہ نے ڈیوٹی لگائی، تم لوگوں نے پہرا دینا ہے، باقی پورا لشکر آرام کرے گا۔ یہ دونوں جو ہے وہ پہرا دینے لگے تو ان میں سے انہوں نے آپس میں میٹنگ کی، اس طرح کرتے ہیں جو رات کا جو حصہ ہے ہم دو حصوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ آدھے حصے میں عباد بن بشیر کہا کہ پہلے میں خیال کروں گا پورے لشکر کا، تم آرام کرنا، اور پھر میں آرام کروں گا آخری حصے میں اور تم پہرا دینا۔ کہا ٹھیک ہے۔ اب جو ہے حضرت عمار یاسر بھی سو گئے، یہ عباد بن بشیر یہ کہتے ہیں کہ میں نے موقع کو غنیمت سمجھتے ہوئے میں نے نوافل عبادت نماز شروع کی۔ جیسے ہی میں نماز شروع کی پورا لشکر اسلام سو رہا ہے، میں نے نماز شروع کی، یا ادھر سے کیا ہوا کہ ایک یہودی تعاقب کرتا ہوا آیا، اس نے دیکھا کہ لشکر اسلام سو رہا ہے، اس کی سمجھ میں یہ نہ آیا یہ جو ان لوگوں کے درمیان ہے یہ ایک درخت ہے یا یہ انسان ہے۔ اس نے اس اپنے شک کو یقین میں بدلنے کے لیے اس نے تیر سے نشانہ بنایا حضرت عباد بن بشیر کے بدن پر، ان کو جا کر بدن میں تیر لگا، لیکن انہوں نے حرکت نہ کی، نماز نہ توڑی۔ نبی کا صحابی نماز کو جاری رکھے ہوئے، یہ یہودی نے دوسرا تیر مارا، انہوں نے نماز جاری رکھی، یہودی نے تیسرا تیر مارا، صحابی نبی نے نماز جاری رکھی۔ تیسرے تیر کے بعد نماز کو مختصر کر کے آپ آئے، حضرت عمار یاسر کو اٹھایا، اور جب یہ باتیں کر رہے تھے تو اس وقت وہ یہودی وہاں سے فرار ہو گیا کہ یہ جو ہے انسان تھا، یہ درخت نہیں تھا۔ حضرت عمار یاسر نے جب دیکھا نا زخمی حالت ہے، تیر بدن میں لگے ہوئے، کہا کہ اے بندہ خدا مجھے پہلے بیدار کیوں نہیں کیا، مجھے پہلے اٹھاتا۔ کہا کہ میں نے نماز میں سورہ کہف شروع کر دی تھی، میں یہ پسند نہیں کیا کہ اللہ کی ملاقات کر رہا ہوں سورہ کہف کو ادھورا چھوڑ دوں، لہذا بدن پہ تیر کھانا تو مجھے برداشت ہے، قرآن کی تلاوت چھوڑنا برداشت ہے۔
اللہ اکبر، کیسے نبی کے اصحاب تھے، قرآن سے عشق رکھنے والے، نماز سے محبت رکھنے والے. آج کہاں ہیں؟ نبی اور آل نبی ہمیں باکردار دیکھنا چاہتے ہیں، ہمیں باکردار دیکھنا چاہتے ہیں، باسیرت دیکھنا چاہتے ہیں. لہذا یہ ہے آخرت کی عملی تیاری. اللہ قرآن میں یہی فرمانے وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، زاد راہ لے کر آؤ اور بہترین زاد راہ تقوی الہی ہے. لیکن یاد رکھیں، جہاں پر اگر کوئی عبادت گزار، جتنا بڑا عبادت گزار ہو، نمازی ہو، روزے دار ہو، حاجی ہو، واجبات کا پابند ہو، لیکن اگر اس کے دل میں والدین کا احترام نہیں ہے تو پھر کیا ہوتا ہے کہ پھر سید رسول فرماتے ہیں، خدا فرماتا ہے یا آق اعمل ما شئت انی لا اغفر لکا، اے آپ کے والدین، اے والدین کو ناراض کرنے والا، یعنی تو جتنا بھی نیک اعمال کر لے، جتنی نمازیں پڑھ لے، جتنے حج کر لے، جتنی زیارتیں کر لے، جتنی عزاداری کر لے، جتنی نظر و نیاز دے لے، اگر تو والدین کو ناراض کرنے والا ہے میں اللہ تجھے معاف نہ کروں گا. تو لہٰذا آخرت کی تیاری میں جہاں عبادت کرنی ہے وہاں والدین کو فراموش نہ کیجئے، والدین کا حق نظر انداز نہ کیجئے. امام علی رضا علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد والے، امام فرماتے ہیں بر الوالدین واجب ان کانا مشرکین. امام اپنے حبداروں کو، شیخ صدوق نے اس روایت کو عیون الاخبار اور رضا میں نقل کیا ہے، امام فرماتے اپنے حبداروں کے نام پیغام دے رہے ہیں، فرماتے والدین کے ساتھ نیکی کرنا واجب ہے چاہے وہ مشرک بھی کیوں نہ ہو. اللہ اکبر. جو امام وارث دین والدین کے ساتھ نیکی کو واجب قرار دے رہے ہیں چاہے وہ مشرک بھی کیوں نہ ہو، وہ مشرک ہے، وہ خود مجرم ہے، آپ نے نیکی کرنی ہے. وہ جو امام اس بات پہ راضی نہیں ہے کہ مشرک والدین سے نیکی چھوڑ دیں، کیا امام اس بات پہ راضی ہوں ہم مومن والدین کی خدمت چھوڑ دیں، والدین کی خدمت کریں؟ آج کتنا خون سفید ہو رہا ہے. آج اولاد یہ کہے مجھے ماں کے ساتھ نہیں رہنا، مجھے باپ کے ساتھ نہیں رہنا، مجھے بہن بھائیوں کے ساتھ نہیں رہنا، ان کی تو میرے مال پہ نظر ہے، ان کی تو میری کمائی پہ نظر ہے، ان کی تو میرے گھر پر نظر ہے، میں اپنے بچوں کو کھلاؤں یا میں ان کو کھلاؤں، یہ خود ان کی پینشن بھی آ رہی ہے، ان کے پاس اپنی بھی جمع پونجی ہے، ان کی صرف میری کمائی پر نظر ہے. میرا دوست تو کتنی غفلت میں ہے. تیرے والد کبھی یہ تو بیٹھ کے سوچ، وہ تیری ماں جب رات کی سردیوں میں بیٹھ کر تجھے دودھ پلاتے تھی اپنے نیند کو حرام کیا تھا. اس نے تو نہیں کہا تھا، اس نے تیرے لیے سوچا تھا. آج تجھے اپنی اولاد سے محبت ہے، وہ تجھ سے بھی تیرے والدین ایسے محبت کرتے. باپ تھا تیرے لیے بے چین رہتا تھا، جو تجھے ڈاکٹروں کے پاس لے جاتا تھا، جو اسکول اور یونیورسٹی اور کالجوں تک تیری اس نے ایڈمیشن کروائے، تیری فیسیں پے کی. آج انسان کچھ قابل ہو گیا، صاحب جاب ہو گیا، صاحب حیثیت ہو گیا، کہتا ہے کہ میرے ماں باپ کی میری کمائی پہ نظر ہے. آج اگر کسی مقام پہ پہنچا ہے تو والدین کی دعاؤں کا صدقہ ہے. والدین سے دعا لے، والدین سے دعائیں لیں گے تو ہم آگے کامیاب ہو سکتے ہیں. اور میں ایک آخری روایت محمد صاحب کی طرف آ رہا ہوں. آئیں دیکھیں، آج معاشرے میں ہر فرد چاہتا ہے میری زندگی لمبی ہو. چاہتا ہے کہ نہیں چاہتا؟ ہر فرد چاہتا ہے کہ میں زندگی لمبی گزاروں. ہر فرد چاہتا ہے میرے پاس مال کی فراوانی ہو. ایسے ہے کہ نہیں؟ ہر شخص چاہتا ہے خاندان میں میری عزت ہو. چاہتا ہے کہ نہیں چاہتا؟ ہر شخص چاہتا ہے. ہمارے 5ویں لال ولایت امام محمد باقر علیہ السلام، مستدرک الوسائل کی روایت ہے، امام علیہ السلام ان 3 تمنا کرنے والوں کے نام پیغام دے رہے ہیں. فرماتے ہیں من یضمن لی بر الوالدین
वसिलत रहम, इमाम फरमाते अपने हुबदारों को पैगाम दे रहे हैं, फरमाते हैं जो शख्स मुझे वालिदैन के साथ नेकी करना और रिश्तेदारों के साथ सिला रहमी करने की जमानत दे दे, गारंटी दे दे, मैं इमाम बाकिर उसे 3 चीजों की जमानत देता हूं। 2 काम तुम करो, मैं यज़मिली बिर्रल वालिदैन वसिलत रहम, जो मुझे 2 चीजों की गारंटी दे, वालिदैन के साथ नेकी करे, रिश्तेदारों के साथ सिला रहमी करे। मौला आप क्या गारंटी देते हैं? फरमाते हैं कसरतल माल, मैं गारंटी देता हूं अल्लाह उसको माल की कसरत अता करेगा। माल की क्या अता करेगा? कसरत अता करेगा। आज हर शख्स चाहता है माल की फरावानी हो। इमाम कह रहे हैं जुबान इस्मत से वज़ियादतल उम्र, अल्लाह तुम्हारी जिंदगी लंबी कर देगा। वल महब्बा फिल अशीरा, अल्लाह खानदान में तुम्हें इज्जत अता करेगा। इमाम बाकिर ने कितनी अजीम नसीहत कर दी। लिहाजा ए जवानों अजीजों, अपने वालिदैन की कदर करें। लिहाजा आले मोहम्मद ने इस दीन को बचाने के लिए बड़ी कुर्बानियां दी हैं, और इन कुर्बानियों में बड़ी कुर्बानी इमाम अली इब्न अबी तालिब की। अजरुकुम अल्लाह। 21 माह रमजान की सुबह, तारीख गवाह है, अली गुलदस्ते अजान पे आजान दे चुके। जब आप आए न मुसल्ले इबादत पे, सजदे से रिवायत कहती है या अमीरुल मोमिनीन ने सर उठाया, या अब्दुर्रहमान इब्ने मुलजिम ने अपना हमला किया। बस उसकी तलवार की ज़रब लगनी थी। ये सिर्फ तलवार का हमला न था, बल्कि जहर आलूद भी थी, जो अली को तड़पा कर रख दिया। रिवायत का जुमला, तारीख कहती है जब मौला को ज़रबत लगी, कूफा की तरफ मुख्तलिफ लोग दौड़े कि अली मौला के कातिल को पकड़ कर ले आए। बिल आखिर पकड़ कर लाया गया, इमाम का सर जख्मी है। रिवायत कहती है इमाम हस्र मुज्तबा की गोद में है। मैं अर्ज करूंगा आका, ओ आपको एक ज़रबत लगी, ओ आपके कातिल को पकड़ा गया है, कैसे न पकड़ा जाता जो वारिस मौजूद थे। है मौला करबला में, है हुसैन पे एक ज़रबत नहीं, है ला हजारों तीर मारने वाले हैं, और कोई तलवार से हमला करता है और कोई किसी चीज से हमला, लेकिन हुसैन के कातिल है कोई पकड़ने वाला नहीं है। बल्कि हालत ये है अली की बेटियों को पकड़कर बाजुओं में रस्सियां बांधी गई, सरों से रिदाएं छीनी गई। अजरुकुम अल्लाह, मौला है आपका सर जख्मी है आपका सर गोद में है। इमाम हसन आपका सर गोद में रखे हुए हैं। रिवायत का जुमला, इमाम हुसैन जब आए आंखों में आंसू है। इमाम ने देखा ना अपने लाल हुसैन की आंखों से आंसुओं का साफ किया, हुसैन के सीने पे हाथ रख के और सब्र की तलकीन करने लगे। मैं कहूंगा आका, आज मस्जिद में और नमाजियों के दरमियान हसन मुज्तबा की गोद में सर है आपको तसल्ली भी दे रहे हैं असहाब, आप भी हुसैन को तसल्ली दे रहे हैं, आप आंसू भी साफ कर रहे हैं। काश करबला में होते, और जब यही हुसैन और करबला के मैदान में दुश्मनों के दरमियान जब हुसैन बैठा है, हुसैन की गोद में अकबर का सर है। रिवायत कहती आवाज आखद वाला गद्दे, हुसैन ने अपना रुख सारा अकबर के रुख सारे पे रख दिया। अला लानतुल्लाहि अलल कौमिज़ ज़ालिमीन।